معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو لے کر ہر کسی کی اپنی جدا رائے ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آئیے ذرا اسلام سے پہلے کی جو عورت کے بارے میں ملکوں کی لوگوں کی سوچ رہی ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور اسلام نے اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو مرتبہ عورت کو عطا کیا ہے پھر اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ معاشرے میں برائی کی وجہ اور بنیاد بنتی ہے۔ چین کی تاریخ پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ چین میں یہ تصور تھا کہ عورت میں شیطانی روح پائی جاتی ہے، اسی لیے وہ پورے معاشرے میں فساد کی جڑ ہوا کرتی ہے۔ اور عیسائی دھرم پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت نے رہبانیت کو گھڑ لیا تھا، اور عیسائی علماء یہ کہا کرتے تھے کہ شادی شدہ زندگی بسر کرنا اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ان کی تعلیم یہ تھی کہ مرد راہب بن کر رہے، جوگی بن کر رہے، اکیلا رہے، اور عورت راہبہ بن کر رہے، یعنی نہ مرد ازدواجی زندگی میں بندھے اور نہ عورت، یعنی دونوں کے دونوں مجرد بن کر تنہا تنہا رہ کر زندگی گزاریں تو معرفت خداوندی نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوازم میں اگر کسی جوان عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کو بدبخت اور منحوس سمجھا جاتا تھا، یعنی عورت کو منحوس قرار دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ خاوند کی لاش کے ساتھ اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، یعنی عورت ستی ہو جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے تو اسے معاشرے میں عزت اور وقار کے ساتھ رہنے کی اجازت حاصل نہیں ہوا کرتی تھی۔ بلاد عرب میں اسلام سے پہلے عورت کے حقوق کو اس قدر پامال کیا جاتا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا ہی عار اور شرم کی بات سمجھا کرتے تھے، اور کم عمر بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس حد تک چھین لیے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو جس طرح اس کی جائیداد، اس کا مال و دولت اس کے بڑے بیٹے کی وراثت میں آیا کرتی تھی، اسی طرح اس کی بیویاں بھی اس بڑے بیٹے کو منتقل ہو جایا کرتی تھی، گویا کہ مرنے والے کا بڑا بیٹا اپنی ماؤں کو ہی اپنی بیویاں بنا لیا کرتا تھا۔ اس وقت معاشرے کی یہی حالت تھی۔ جب اللہ کے پیارے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت آپ نے آ کر یہ واضح کیا اور یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اگر عورت بہن ہے تو یہ تمہارے لیے ناموس ہے اور تمہارے لیے وقار کی بات ہے، اور اگر تم اس کی اچھے سے پرورش کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اگر عورت بیوی ہے تو یہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، رفیق حیات ہے، سکھ دکھ میں تمہارا ہاتھ بٹانے والی ہے، اور اگر عورت ماں ہے تو یہ تمہارے لیے اس کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو رکھا ہے۔ یہ ایک حصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو آپ اس سوال کو ہمارے سامنے کمنٹ باکس میں ذکر کریں، تاکہ شریعت کی روشنی میں صحیح جواب آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔